وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 126۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، کس کو؟ یہ جو پچھلی آیت میں مدد کی بات ہوئی تھی نا کہ 5000 فرشتوں سے مدد آئے گی، تو اللہ کہہ رہے نہیں، اس مدد کے بارے میں اللہ کہہ رہے نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا بشرا، مگر خوشخبری، بشارت، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتوں سے مدد کی بات ہے یہ تمہارے حوصلے کے لیے ہے، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اچھا، ان آیات میں بہت اہم باتیں ہیں سیکھنے کی۔ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ آیات صرف میدان جنگ کی ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے، ہماری ہی زندگی سے متعلق ہوتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ کہیں 1000 فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں 5000 فرشتوں سے مدد کی بات ہو رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک کن کہہ کے بھی دشمن کو ختم کر سکتے تھے، لڑے بغیر ہی کافر ختم ہو جاتے۔ اصل سوچنے کی بات ہی یہی ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، اور میرے خیال سے ہم سب کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی نہ کسی محاذ پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مشکلات سے لڑ رہا ہے، کوئی اپنی بیماریوں سے لڑ رہا ہے، کوئی غربت سے لڑ رہا ہے۔ تو ضروری تو نہیں کہ انسان میدان جنگ میں ہی لڑائی کرتا ہے، یہ تو خیر دین کو غالب کرنے کے لیے قتال کی بات ہو رہی ہے نا۔ لیکن ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے وہ اسباب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا توکل ہے، صبر کتنا ہے، ہمارے یقین کا امتحان ہوتا ہے، ہماری کوششوں کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یعنی اگر اللہ سے مدد چاہیے اور ایسی مدد کہ معجزانہ طور پہ فرشتے اتر آئیں، تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ گھر بیٹھے اگر انتظار کرتے رہیں کہ جی کن فیکن ہو جائے، معجزہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ بندہ اٹھتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی بہت ایک سمپل سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے کا، مقدر میں لکھا ہوا ہے ہر انسان کے، مگر یہ سوچ کے کہ مقدر میں لکھا ہے انسان گھر ہی بیٹھا رہے، انتظار کرتا رہے کہ جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ ہمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اٹھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور ساری مدد ہے تو اللہ ہی کی، یہی بات اس آیت میں ہو رہی ہے، وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، ساری کی ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ العزیز ہیں، الحکیم ہیں، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی کہ اللہ کا پورا کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ اللہ کن کہہ کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن الحکیم بھی ہیں، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے سیکھا کیا اس آیت میں سے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے، اور اللہ کی ہدایت بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ اللہ کی ہدایت کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ انسان کوشش کرے، طلب کرے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جب ہدایت، اللہ کی ہی ہدایت ہے، اللہ نے ہی ہدایت دینی ہے، مگر جب دینی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے گا، اللہ جب دینا چاہے گا ہمیں ہدایت دے دے گا۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی کہ پہلا قدم انسان کو اٹھانا ہوتا ہے، کوشش انسان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حج کا بلاوا آ جائے گا، جب اللہ بلا لے گا، تو جب بلاوا آ جائے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کوشش کی؟ آپ نے کتنی دعائیں کیں؟ آپ نے کتنی اس کام کو کرنے کی آپ نے کتنی کوشش کی؟ جتنی کوشش ہوتی ہے، جس جذبے سے انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آتی ہے۔ تو خیر یہاں تو غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتوں سے مدد کی بات ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔